ایک طرف حکومت ہے کہ جو ایک جعلی طریقے سے مسلط کی گئی ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے۔ مجھے پتا چلا ہے، ہمارے ساتھیوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ اس ساہیوال شہر میں بھی کوئی ایک سیٹ بھی نون لیگ نہیں جیتی، سارا کا سارا لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے پورے ضلع میں، اور پورے ڈویژن میں یہی حال ہے، بلکہ پورے پاکستان میں یہی حال ہے۔ ہم شہر کراچی میں دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھتی ہے، ہمیشہ کراچی کا سودا کرتی رہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لوٹ کر کھاتے رہے۔ اس مرتبہ تو کراچی کے لوگوں نے انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا۔ پورے شہر سے 5,500 پولنگ اسٹیشن اور 22,000 پولنگ بوتھ میں سے ایم کیو ایم ایک بھی جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور 6، 7، 8 نمبر پہ تھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ ہاری ہوئی اس پارٹی کو، مسترد شدہ اس پارٹی کو 22 قومی اسمبلی میں سے 15 سیٹیں کراچی سے دی گئیں، اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہو گئی، جو 7 بچیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئیں۔ یہ بٹوارا ہے، یہ کھلواڑ ہے پوری قوم کے ساتھ، یہ مذاق ہے، یہ جمہوریت کی توہین ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی توہین ہے کہ ان لوگوں کو مسلط کر دیا جائے جن کو لوگوں نے منتخب نہیں کیا ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف بالکل واضح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد پر پاکستان میں حکومت بننی چاہیے۔ الیکشن اس سال 2024 میں 8 فروری کو ہو چکا ہے، کسی ری الیکشن کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ بھی ری الیکشن کی بات کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دھاندلی کو، بلکہ دھاندلے کو جو 8 فروری کو کیا گیا، اس کو قبول کرنے کا سبب بنیں گے۔ لہٰذا میں پی ٹی آئی سے بھی کہتا ہوں کہ اگر 8 فروری کو یہ الیکشن ہوا اور فارم 45 لوگوں کے پاس موجود ہے تو یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، جس کے نتیجے میں جو جیتا ہے وہ جیتے اور جو ہارا ہے وہ ہارے۔ فارم 47 والوں کو کلیتاً مسترد کیا جائے اور اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو کسی نے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ ری الیکشن میں شاید کچھ لوگوں کو شامل کر لیا جائے گا اپنی پسند کی لسٹ میں۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنے پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ جمہوریت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ فارم 45 موجود ہیں، اس پہ پولنگ ایجنٹ کے دستخط موجود ہیں، اس میں پریزائڈنگ افسر کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان موجود ہے۔ جب اتنے سارے پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں اور پریزائڈنگ افسر کا دستخط ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی جیتا ہے تو دنیا کی کوئی عدالت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ یہی دباؤ بنانے کی ضرورت ہے۔ ری الیکشن کا مطالبہ اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور بنائے گا، فارم 47 والوں کو طاقتور بنائے گا، اور ان لوگوں کو جو بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آتے ہیں ان کو طاقتور بنائے گا۔ اس لیے فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بنائی جائے۔